السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کبھی یہ سوال آیا آپ کے ذہن میں، اگر ابلیس سجدہ کر لیتا تو کیا ہوتا؟ کیا انسان جنت میں رہتا؟ کیا دنیا بنتی ہی نہیں؟ کیا گناہ کبھی نہ ہوتے؟ یا پھر سب کچھ ویسے ہی ہوتا؟ یہ سوال دلچسپ ضرور ہے، لیکن اس کا جواب قیاس سے نہیں ملے گا۔ ہم صرف قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کا زمین پر آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے عالمانہ منصوبے کا حصہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کر لیا، مگر ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ صرف سجدے سے انکار نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم پر تکبر تھا۔ اسی تکبر نے ابلیس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ لیکن اب اصل سوال یہ آتا ہے، اگر ابلیس سجدہ کر لیتا تو کیا سب کچھ بدل جاتا، یا پھر اللہ کا فیصلہ پھر بھی وہی رہتا؟ اسی سوال کا حقیقی جواب آپ آگے جانیں گے، اور یقین کریں جو حقیقت سامنے آئے گی وہ شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ اب آئیے اس سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم حقیقت ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر پہلے سے محیط ہے۔ جو کچھ ہوا اور جو ہوگا سب اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا زمین پر آنا پہلے ہی اللہ کی مشیت کا حصہ تھا۔ اب سوچیں، اگر ابلیس سجدہ کر لیتا تو کیا یہ منصوبہ بدل جاتا؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ کبھی غلط یا ادھورا نہیں ہوتا۔ البتہ ایک بات ضرور مختلف ہو سکتی تھی، ابلیس نافرمان نہ بنتا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہوتا اور لعنت کا مستحق نہ بنتا۔ لیکن انسان کا امتحان پھر بھی ہوتا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ اگر ابلیس سجدہ کر لیتا تو دنیا نہ بنتی یا امتحان ختم ہو جاتا، درست نہیں۔ قرآن سے یہ بات ثابت نہیں۔ لیکن ابھی ایک اور سوال باقی ہے، اگر ابلیس شیطان نہ بنتا تو انسان کو بہکاتا کون؟ اسی دلچسپ سوال کا جواب جانیں اس ویڈیو میں، اور وہ حقیقت شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، اگر ابلیس شیطان نہ بنتا
تو کیا انسان کا امتحان ختم ہو جاتا؟ جواب ہے ہرگز نہیں، کیونکہ امتحان صرف شیطان سے نہیں ہوتا، انسان کا اپنا نفس بھی آزمائش ہے، دنیا کی خواہشات بھی آزمائش ہیں، مال و دولت بھی امتحان ہیں، طاقت اور شہرت بھی امتحان ہیں۔ اسی لیے اگر ابلیس سجدہ کر لیتا تب بھی اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتا، البتہ امتحان کی صورت مختلف ہو سکتی تھی۔ یہ کہنا کہ سب کچھ یقیناً بدل جاتا درست نہیں، کیونکہ اس کا واضح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا اور اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ابلیس نے صرف ایک لمحے کے تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کی کامیابی کھو دی۔ ایک سجدہ اسے جنت میں رکھ سکتا تھا، مگر غرور نے اسے تباہ کر دیا۔ یہی ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے، کبھی بھی تکبر نہ کریں، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیں، کیونکہ کامیابی صرف اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور ایسے ہی اسلامی حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔